میں اکثر یہ ممبروں سے یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ کائنات کے گناہگار بھٹک بھٹک کے مر جاتے ہیں اگر حسین نہ ہوتا. ایک دونوں باپ بیٹا تقدیر گر ہیں، تقدیر ساز ہیں. یہ تقدیر بدلتے نہیں، تقدیر بناتے ہیں. علی اور حسین دونوں باپ بیٹا تقدیر نہیں کرتے، بنا لیتے ہیں. اور پھر خصوصاً حسین کا تو مزاج ہی ایسا ہے، وہ لہو کی طرف دیکھتا ہی نہیں، وہ اپنے مزاج کو لہو بنا لیتا ہے. ہر مہینے کی 3 چاند کی 3 تاریخ ہر چاند کی منحوس ہے سوائے 3 شعبان کے. 11 کے 11 مہینوں کی 3 نحس ہے، 3 شعبان 7 اکبر ہے. ہر مہینے کی ہمدانی صاحب 13 تاریخ نحس ہے سوائے 13 رجب کے. یعنی ان باپ بیٹے نے ان منحوس تاریخوں میں آ کے انہیں سعد میں بدل کے زمانے کو بتا دیا. جب ہم آ جاتے ہیں نحوس نے بستر باندھ لیتے. آج کے دن میں پوری علمی زمانہ سے کہہ رہا ہوں، یعنی بیان کی مستی میں بھی غزل فرمائے الحمدللہ. شاید نجف کی جوتی کے صدقے حقیقت کا دامن کبھی نہیں چھوڑا. کبھی تعلیم مبالغہ اغراء ان سے صرف نظر کرتا ہوں، ذمہ داری سے اور عالمانہ ضمانت سے بات کہہ رہا ہوں. آج وہ بھی مسکرایا جو نا امید تھا رحمت سے. یہ واحد خوشی ہے حکیم صاحب حسین کے ظہور موفور و سرور کی، جو صرف انسانوں نے نہیں بنائی. آج ناری خوش ہو گئے کہ نار سے بچانے والا آ گیا. تحت الثری سے عرش علا تک، کیا فرش، کیا ہوا، کیا فضا، کیا ملا، کیا خلا، کیا جب مقفول، کیا افلاک، کیا عالم ملکوت، کیا جبروت، کیا عظموت، کیا لاہوت، کیا رحموت. ہر شے خوش ہے حسین کے آنے پر. میرا ایک دعویٰ ہے صاحبان والوں، غزل فر سے زیادہ کتابیں کوئی جن بھی نہیں پڑھ سکتا. کروڑ ہاتھ برق الٹ الٹ کے میں نے کھنگالا ہے اس حقیقت کو. آج خدائی خوش تھی. کیا ناری، کیا نوری، کیا خاکی، کیا آبی، کیا جوہری، کیا انصری، کیا مادی، کیا معلوم، کیا معدوم، ہر شے خوش تھی. بس کائنات میں آج ایک اداس تھا اور اس کا نام ہے شیطان. شیطان سے میں کیوں پریشان نہ بچوں؟ میری محنت پہ پانی پھرنے والا آ گیا. خدا بندے کی نجات چاہتا تھا. تیرے میرے ابا آدم کے وقت شیطان چیلنج کر بیٹھا توحید کو، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. تیرے عزت کی قسم اس کی پوری اولاد کو گمراہ کروں گا. بے دل نے دل میں کہا ملعون تجھے پتہ بھی ہے میری عزت تو 14 ہے، میری عزت 14 ہے، تو 14 کی قسم کھا کے گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا. اب اسی دن سے توحید یہ چاہتی تھی میرے اب جہنم سے بچ جائیں. شیطان کی کوشش تھی کہ میں ہر ایک کو جہنم بھیج دوں. آج حسین نے آ کے توحید کی جیت پہ مہر لگا دی. حسین تو وہ ہے کہ بالآخر شیطان کو ماننا پڑ گیا تھا. جب شیطان نے حقیقت کہا تھا کہ سورج جالی آنکھیں کھولے، ادھر حسین بندے کباب کھولے، ادھر زبان حمد کھولے، الحمدللہ بولے، پھر صابر مانوں گا. اور جب ایسا ہو گیا اب میں وہ سارا واقعہ نہیں پڑھنا چاہتا. کہنا پڑ گیا شیطان کو مالک میں دھوکے میں مارا گیا، پروردگارا میں مغالطے کا شکار ہو گیا. تو نے میرے سامنے آدم رکھا تھا، اسے رکھا ہوتا میں 8 سجدے کرتا. جو شیطان جیسے دشمن آدمیت سے اقرار فتح کرا لے اسے حسین کہتے ہیں. اسے میں نے عرض کیا تھا آج تو خوشی کائنات کے ظرف میں سما ہی نہیں سک رہی. ظرف چھوٹا ہے کائنات کا، خوشی بڑی ہے. کیوں نہیں سما رہی؟ چونکہ آج بے دل میں خوش ہے. ہم دل والے ہیں، اتنا اس سے پہلے تو ڈاکٹر کہتے ہیں بیمار ہو، اس سے زیادہ پھیل بھی نہیں سکتا. اس لیے ہماری خوشی محدود ہوتی ہے. بے دل کی نہ حد ہے. یہی وجہ تھی حکیم صاحب کہ جو بھی معصوم دنیا میں آیا، میں آدم سے عیسیٰ تک کی بات نہیں کر رہا، 14 کے گھرانے کی بات کر رہا ہوں. ان میں کا جو بھی عیسیٰ دار والا دنیا میں آیا، جبریل اکیلا آیا مبارک دیتے ہیں.
نازل جبرائیل فی الف قندیل من الملائکۃ، 1000 قندیل فرشتوں کی اللہ نے کہا لے کے جا۔ صادق محمد سے پوچھا گیا مولا قندیل میں کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟ کہا الف الف، 10 لاکھ فرشتے ہوں ایک قندیل بنتی ہے، اور 1000 قندیل اللہ نے کہا لے جا۔ آگے مبارک دی کہ وہ کہہ رہا ہے جاگنا، وہ کہہ رہا ہے بدن ہوتا مبارک دینے خود آتا، چونکہ بدن نہیں رکھتا ہم آئے ہیں اس کی نیابت میں مبارک دے رہے ہیں۔ ہونے سے پہلے جانتا ہے تیرا میرا رسول، ہم جو نہیں جانتے۔ ہمارا بے علموں کا علم بنانے کے لیے پوچھا اچھا اتنے فرشتے بھیجے میرے حسین کی مبارک کے لیے؟ سرکار صرف آج نہیں، مجھے حکم ملا ہے 40 دن جانا ہے، روز اتنے نئے فرشتے ساتھ لے جا۔ کتنے دن آنا ہے؟ 40 دن، یعنی آج 3 شعبان ہے، اور یہ ہماری رویت میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، ورنہ حدیث یہ ہے کہ شعبان کا مہینہ کبھی 30 کا نہیں ہوتا، اور ماہ رمضان کبھی 29 کا نہیں ہوتا، یہ 29 کا ماہ رمضان ہمیشہ، لیکن ہمیں روزہ ایک کم یا زیادہ رکھنا پڑ جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے پچھلے چاند میں موافقہ تھا، کس میں تھا، تو اب 29 کا مہینہ ہے، اس میں سے 3 نکالو، کتنے بچے؟ 26، اور اب 40 کرتے ہیں، اگلے چاند کے کتنے دن ملیں گے؟ 14، یعنی یہ دن بھی 14 وہ بھی، شاید اس سے بھی زیادہ کرتا اگر بدر رمضان کو حسن لینا آنا ہو۔ یہ احترام مجتبائی تھا کہ 40 کے بعد رک گیا، کیونکہ حسن حسین کا بھی امام تھا۔ اگر حسن کی آمد کی دیوار آڑے نہ آتی تو شاید آج بھی جبریل اتر رہا ہوتا۔ یاد ہے نبی صاحب ہم نے بات شروع کی تھی، علی کا سفوت بیٹا ہے، اور سفوت بیٹا تو پھر ناز ہوتا ہے نا، اور یہ جتنے اس سے بڑے ہیں ناز ہے ان کا۔ اب دیکھو اللہ کے محبوب کے نام پہ نکتہ ہے ہی نہیں، محمد کے نام پہ نکتہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد اس کے نکتے نے ظہور کرنا تھا، کیونکہ محمد مصطفیٰ کے بعد علی نے نقطہ ولایت بن کے ظاہر ہونا تھا۔ اب چونکہ 2 کی نمائندگی اس نے کرنی تھی نا، تو اس لیے علی کے نام میں اللہ نے یہ میں نقطے چھپا کے رکھے، تو بولنے میں آتے ہیں، لکھنے میں نہیں آتے۔ علی کے نام کے نقطے لکھنے میں نہیں آتے، صرف بولنے میں آتے ہیں۔ تو یعنی محمد بھی بے نقطہ ہو گیا، اور علی نقطہ ہو کر بھی بے نقطہ ہو گیا۔ اب حسن کی باری آئی، اس کے بدن نون میں ایک نقطے نے ظہور کیا، تاکہ ہم جیسے سمجھ جائیں کہ اس کی ولایت باطنی ہے، اس تک ہے، اس کی نسل میں نہیں ہے، اور پھر یہ ظاہر ہو کہ یہ اپنے سے پہلی حجت، ایک حجت کا بوجھ اٹھائے گا۔ اب یہ فیصلہ آپ کر لو کہ اس سے پہلے 2 حجتیں گزر گئی، کون سی والی حجت کا بوجھ اٹھائے گا؟ میں اپنا فیصلہ آپ کو مسلط نہیں کرنا چاہتا، پر حسن کا ایک نقطہ بتا رہا ہے، ایک حجت کا بات اس کے کندھوں پہ ہے، محمد بھی پہلے اس سے، علی بھی پہلے، اب حسن ایک نقطہ لے گا۔ حسین سے پہلے 3 حجتیں ہو گئی، اللہ نے حسین کے نام میں 3 نقطے ظاہر کیے، تاکہ پتہ چلے محمد کا بوجھ بھی اس نے اٹھانا ہے، علی کا بار بھی اس کے کندھے میں ہے، حسن والا کام بھی یہ کرے گا، یعنی اپنے نانا کی امت بھی یہی بخشوائے گا، بابا کی شیعت بھی یہی بخشوائے گا، حسن کی ریت بھی یہی بخشوائے گا۔ یہی تو وجہ تھی کڑکتی دھوپ میں، جھلستی دوپہر میں، شعلے برساتی گرمی میں، محمد مصطفیٰ جیسا غلاموں سے زیادہ نازک مزاج رکھنے والا میرا رسول کندھوں میں حسین کو اٹھا کے کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی ادھر کبھی ادھر، مروارید کی طرح جبین وحدت مکین سے پسینے کی لڑیاں ٹوٹ ٹوٹ کے زمین مدینہ کو سیراب کر رہی ہے۔ علی عالم جلال میں آگے چلے کہ حسین کو جا کے اتار لو، دور سے آتے ہوئے مادہ والبصر کی نظر عین اللہ کی آنکھوں میں گڑ گئی، رسول نے کہا خبردار یا علی، باپ بن کے حکم نہ دینا، میں نے تیرے بیٹے کو نہیں اٹھایا ہوا، میں نے اپنے نواسے کو نہیں اٹھایا ہوا، میں نے شفاعت کا بوجھ اٹھایا۔ اس لیے حدیث کے سامنے پڑھتے نہیں ہو، حسن کو اے بیٹے، اے میری حوض کے مالک یہ کہا، اور حسین کو سلام کا جواب کیسے دیا؟ وعلیکم السلام یا ولدی و یا شافع امتی، اے میری امت کی شفاعت کرنے والے۔ تو نانا کی امت کی شفاعت بھی اس کے ذمہ ہے، بابا کے حکمداروں کی شفاعت بھی اس کے ذمہ ہے، حسن کی رعایا کی شفاعت بھی اس کے ذمہ ہے۔ 1000 صف لگے گی قیامت کے دن، کیونکہ میدان قیامت حد نظر سے بھی لمبا ہے، تو لمبی لمبی 1000 صف ہیں اولاد آدم کی لگے گی۔ اب 1000 صف باتیں کرے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، تیرے والا صادق کا فرمان پڑا ہے، فرمایا 999 صف ہیں، اکیلا حسین بخشوائے گا، ایک صف ہم 11 مل کے بخشوائے گا۔
اب یہ سہیوال والوں تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا آخر کیا ہے حسین، کیا نام مل کر، جس میں اس کا بابا بھی شامل ہے، اس کا بھائی بھی شامل ہے، اس کے 9 بیٹے بھی شامل ہیں، قائم زمانہ بھی شامل ہے، کہ ایک سب کی شفاعت کر رہے ہیں، اکیلا 999 سب، کیا قرض ہے اس کا اس پر۔ حدیث ہے نا کہ قبیل الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ ہے، حسین نجات کی کشتی ہے۔ ایک بندہ ادھر والا تمہارے بارے ساتھ کہہ رہے محمد کی خدمت میں مولا کیا آپ سارے کشتی نجات نہیں ہیں؟ پھر آپ کے نانا نے صرف حسین کا نام کیوں لیا؟ مسکرا کے فرمایا کلنا سفن النجات ولکن سفینۃ الحسین اوسع واسرع، فرمایا ہم سارے نجات کی کشتیاں ہیں، حسین کی کشتی کھلی بھی زیادہ ہے، تیز بھی بہت ہے۔ میری علمی قد و قامت اتنی اونچی نہیں کہ میں اس گھر کی درجہ بندی کروں، ہاں یہ جو 14 محمد ہیں ان کی درجہ بندی آدم بھی نہیں کر سکتا، میری کیا حقیقت حیثیت ہے، ہاں کیونکہ یہ خود حدیں ہیں اصلاح حد کی۔ عزیزال والوں مجھے 5 کی قسم، 12 کی قسم، 14 کی قسم، ہم کے خالق کی قسم، ذکر ذاکر مذکور کی قسم، مجلس کی قسم، منبر کی قسم، چادر تطہیر کی قسم، جھوٹے پہ خدا رسول کی لعنت اپنی طرف سے کہوں مرتے ہوئے یہودی ہو کے مر جاؤں، کلمہ اور شفاعت نصیب بھی نہ ہو۔ اب اتنی بڑی قسموں پر کوئی شیعہ ہو کے بھی شک کرے تو میرا حق ہے اس سے پوچھو تیرے ابا کا نام کیا ہے۔ میں نے تیرے والا باقر اللہ کی حدیث پڑھی ہے، فرمایا نحنو حدود اللہ، ہم 14 اللہ کی حدیں ہیں، تو جو اس حد کی حد ہو میں کیا بھیجتا ہوں، میری کیا حقیقت، میں حدیں بناؤں۔ لیکن بات وہی ہے کہ ثبوت پوت ہو نا تو فخر بڑوں کا ہوتا ہے۔ میری آنکھوں میں آنکھ رکھنا، میں نے علی کا ایک فیض دیکھا ساہیوال والوں کہ وہ صرف حاضرین کے لیے نہیں تھا، قیامت تک آنے والے غائبین جو قیامت تک بھی ان کے حقدار پیدا ہونا تھے ان پہ بھی فیض۔ یہ علی کا ہنر ہے، علی کی شادی کے موقع پہ بات لمبی ہے، بس میں جلدی اپنے مقصد کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں۔ 6 مہینے مسلسل اللہ نے 6 مہینے کے لیے اعلان کروایا حکیم صاحب اپنے محبوب کی زبان کہ میرے حبیب یہ جو حجاز کی سرحد ہے نا، جہاں جہاں تک حجاز ہے 6 مہینے، چونٹی سے ہاتھی تک، چھوٹے سے بڑے تک، جن سے بشر تک، پورے 6 مہینے کوئی اپنی روزی تلاش نہیں کرے گا۔ کیوں مالک؟ میرے خانہ داد کی شادی ہے، میرے خانہ داد کی خانہ آبادی ہے، 6 مہینے رزق ہماری طرف سے آیا کرے گا ہر ایک کے لیے۔ ہونے کو ہونے سے پہلے جانتے رسول، ہم بھی علموں کا علم بڑھانے کے لیے پوچھا مالک کافروں کا بھی؟ میرے حبیب کافر پہلے بھی تو تمہارا صدقہ کھا ہی رہے۔ 6 مہینے یہ انتظام، پھر اللہ نے سدرۃ المنتہا اور شجر طوبیٰ سے کہا، سدرۃ المنتہا سے کہا جتنی شاخیں ہیں تیری، پتہ ہے کتنی شاخیں ہیں؟ تھوڑی سی ہیں، آج کمپیوٹر لے کے بیٹھو اور قیامت تک ملٹی پلائی کرتے رہو، پھر بھی جو حاصل جمع ہوگا اس سے بھی زیادہ ہے شاخ۔ ہر شاخ سے آ جائے سدرہ، زیور ٹپکا، خلاتے ٹپکا، ہلنے ٹپکا، یعنی آج پھل نہیں، زیور، لباس، ہلنے، خلاتے۔ حوروں سے کہا چلو، پھر طوبیٰ سے کہا، کر دو ہی نا، یا طوبیٰ انصری شقاقم بے قدر محبی فاطمہ و اولادہا، بطول اور اولاد بطول کے جتنے قیامت تک حقدار پیدا ہونا ہے اتنے جنت کے پروانے نچھاور کر۔ جو سدرہ سے نچھاور ہوا وہ کس نے چنا؟ شاہد حوروں نے۔ وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ أَن يَتَّخِذُوهُ، اب یہ جو جنت کی راہداریاں پروانے جنت نچھاور ہو رہے ہیں طوبیٰ سے، فرشتوں سے کہا چلو مالک ہم یہ کیا کریں گے؟ فرمایا امانتیں رکھو، کلما دخل محبهم فی المعشر آتوہ سکن من سکاک من سکاک، میدان قیامت میں جب ان کے حقدار داخل ہوں ایک ایک کو پروانہ دیتے جانا، کہنا تم علی کی شادی میں نہیں تھے مگر تیرا انعام پڑا ہوا ہے، تو بارات میں نہیں تھا لیکن ہم نے تجھے باراتیوں میں لکھ لیا تھا، یہ انعام ہے تیرا۔ یعنی یہ علی کا فیض و کرم ہے، یہ علی کا لنگر ہے۔ 1400 سال سے زیادہ ہوئے شادی کو، 1400 سال سے بھی زیادہ، قیامت تک آنے والے حقداروں کا حصہ رکھا۔
لیکن ملے گا قیامت میں. اب حاکم صاحب باری آ گئی بیٹے کی. اس نے کہا میں اسی ید اللہ کا ثبوت بیٹا ہوں. میرا کرم قیامت کو تو جو ہونا ہے سو ہونا ہی ہے، اور دنیا میں بھی میرے کرم سے محروم نہ رہو. میں اپنی مٹی کو کھا کے شفا کر کے سرما دیا. بہلول بغداد کی گلی کی خاک دیتا تھا، جنت بن جاتی تھی. کہاں بغداد کی خاک، کہاں کربلا کی خاک. بندے اور خدا جتنا فرق ہے. خدائے واحد کی قسم انبار لگا دوں شیعہ کتابوں کا. تمہیں غزل پر پڑھتا صرف شیعوں کے لیے. شیعوں کو شیعہ کرنا میرا منصب ہے، میری ڈیوٹی ہے. نہ کسی اور کے لیے پڑھتا ہوں، نہ کسی اور کو مجھ سے متفق ہونے کی ضرورت ہے. جو شیعوں کے گھر پیدا ہوئے ہو، شیعہ کتابوں کی ضمانت لے کے کہہ رہا ہوں. اور ہمارے ربانیین لکھتے ہیں اگر زمانہ خاکے کربلا میں چھپے ہوئے نور توحید کو پہچان لیتا تو کوئی اسم اعظم تلاش کرنے کی ضرورت نہیں. نام کیا ہے اس خاک کا؟ خاکے شفا. خاکے اور ذرا مل کے ڈھونڈتے ہیں شفا کہاں ہوتی ہے. سورہ بنی اسرائیل پڑھنا، معراج والی سورت، سبحان اللہ. اس میں ایک آیت ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اللہ کہتے ہیں ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومن کے لیے شفا ہے. اب میں اکیلا اڑوں گے جو سارے اڑیں گے میرے ساتھ. جس کے شہ پر ملا ہے ذرا کھول کے رکھو. شاہ نے جب سے داؤ کے پرواز مانگو یاد یاد رکھنے دل میں کہہ کر قرآن میں شفا چھپی ہوئی ہے. حسین نے قرآن کا جوہر خاک میں چھپا دیا. جو قرآن شفا دیتا ہے وہ حسین کی خاک کی طرف شفا دیتی ہے. مگر آخر محمد کا بیٹا ہے، آخر علی کا فرزند ہے، آخر بطول کا لخت جگر ہے. ایک قدم بڑھا دیا اس سے بھی. کیونکہ قرآن نے کہا تھا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. ظالم میرے قریب نہ آئے ورنہ نقصان اٹھائے گا. حسین کہتا ہے کافر بھی آئے مجھے کریم مانے اسے بھی فیض ملے گا. واحد حسین ہی تو ہے صاحبان والو. اس لیے میں کائنات کو ناری بھی خوشی مناتے ہیں 3 شعبان کی، کیونکہ یہ واحد ہی تو ہے. 14 میں بھی 14 میں تمہیں 4 محمد مل جائیں گے، 4 علی بھی ڈھونڈ لو گے، 2 حسن بھی تلاش کر لو گے. یا اپنی کبریائی میں عرش پہ وہ واحد ہے یا مخلوق میں حسین واحد ہے. اچھا یہ حسین کو شاہی میں نے واحد کہا، واحد نے واحد بنایا. 14 کے نام بھی تو اسی کے رکھے. پھر حسین کسی کو نہ کہا. اب ذرا کہانی دھر لانا. جب حسین جیسوں میں حسین کو ہی نہیں، پھر عام مخلوق میں حسین کہاں ملے گا؟ تو یہ اکیلا ہی ہے جو نہ مذہب پوچھتا ہے. وہاں پہ کر بھی کون تھا؟ عیسائی تھا. اور یہ کون ہے؟ بچہ بھی جانتا ہے عیسائی تیرے رسول کا کلمہ نہیں پڑھتے، علی کو اپنا امام نہیں کہتے. حسین کی آواز سنی، اس مقناطیس نے دل پہ اثر کیا، بس کھینچا کھینچا آیا. چیلنج غزل فقط تاریخ عالم کو، تاریخ شیعت نہیں، تاریخ اسلام بھی نہیں، یونیورسل ہسٹری کو چیلنج کر کے غزل فرماد کر رہا ہے. تاریخ عالم میں کہیں دکھاؤ. بس چند لمحے پہلے عیسائی تھا، ابھی حسینی ہوا. نہ کوئی نمازیں پڑھی، نہ کوئی روزے رکھے، نہ کوئی حج کا سامان باندھا، نہ کوئی اعمال کیے. 72 شہیدوں پر تیرا 12واں امام جیسے اوروں پہ سلام کر رہا ہے، وہاں پہ بھی سلام کر رہا ہے. یعنی حسینی ہونے میں کوئی ایسا تلسم تو ہے صاحبان والوں. حسین نے حقیقت یہ نہیں کہا تو نصرانی ہے، عیسائی ہے، تو نہ میرے نانا کا کلمہ پڑھتا ہے نہ میرے باپا کا شیعہ ہے، چل. اچھا ہماری آواز پہ بیٹھ کے آ جا. اب بدول کے بیٹے کے پاس یہ ہونا تو ہے جو اپنی خاک میں قرآن کی تاثیر بھر دے. وہ بشر کے ساتھ کیا کرتا ہو جی. اور دیکھ لینا میدان محشر میں، دیکھ لینا. میں نے ایک مجتہد اکبر کا قول پڑھا ہے عالم خواب میں. اس مجتہد کی بات کر رہا ہوں جس کی کتابیں پڑھ کے مجتہد بنتے ہیں. وہ خواب میں کسی اور مجتہد سے ملے، کہنے لگے
भाई दुनिया में तो हमें पता ही नहीं चल सका कि हुसैन है क्या। अरे दुनिया में हमें कुछ नहीं खबर थी कि हुसैन क्या है। जब मर के यहाँ आए तब हमारी आंखें खुली। अब यानी जो मुजतहिद है, जो मुजतहिद साज मुजतहिद है, उसे दुनिया में पता नहीं चला हुसैन क्या है। अंगूठा छाप समझेगा हुसैन को। अब देख यही बात चाहिए। आगा वहीद खुरासानी जिंदा मुजतहिद है, सैकड़ों मुजतहिदीन के उस्ताद हैं, आज भी जिंदा है। फोन करके पूछ सकते हो ये बात आपने कही है या नहीं, अपनी किताब में लिखी है या नहीं। उन्होंने ये वाकया लिख के कहा अभी भी उनको उस हुसैन का पता चला जो आलम मलकूत में है। जबरूत वाला हुसैन और है, लाहौर वाला हुसैन और है। देखो अली को कुछ कम ज़र्फ़ों में खुदा का कम वक्त कम ज़र्फ़ मैंने इसलिए कहा कि गलत कहा। बंदे को जो खुदा कहा तो गलत कहा ना, लेकिन कुछ ने कहा कि दुनिया में उंगलियों पे गिने जा सकते हैं जो मुगालते का शिकार हुए कि अल्लाह है। यानी अली को देखकर गिने चुने कम ज़र्फ़ों को मुगालता हुआ कि अल्लाह है। मैंने कहा ना हुसैन सबूत होते हैं। और इस मैदान में भी देखो हुसैन कहाँ है। क़यामत गुजर गई, जहन्नमी जहन्नम चले गए, जन्नती बैठे होंगे। अचानक एक करिश्मा होगा, इज़ा बिनूर क़द लहा, एक नूर चमकेगा। साइक़ू अहलल जन्नते अल्फ़ आमिन, 1000 साल जन्नती लोग गश में चले जाएंगे। 1000 साल, 1000 साल इस दुनिया के नहीं, वहां के। कुरान से पूछ, फी यौमिन कान मिक़दारुहु 50 अल्फ़ सना। अल्लाह कहते यहाँ का 50,000 साल गुजरता है, वहां का एक दिन। 50,000 साल का उधर एक दिन है, और 1000 साल में होश पड़े हैं जन्नत वाले। फलम मस्तफाकू, जब अफाका होगा बेहोशी खत्म होगी, सजदे में गिरेंगे। सुब्बुहन कुद्दूस मा अज़म नूर रब्बिना, तस्बीह के लायक है, कुद्दूस है, कितना अजीम है हमारे रब का नूर। आवाज़ कुदरत आ गई, जन्नती हो तुम क्या समझ रहे हो, मेरा नूर चमका था, ये मेरे हुसैन की तजल्ली थी। शाह नजफ को, नजफ वाले को दुनिया में चंद लोगों ने अल्लाह समझा, हुसैन को मलकूत में सारी जन्नती मखलूक अल्लाह समझ रही है। जन्नत मलकूत है, वहां हर जन्नती मलकूती होगा, वहां फना नहीं बका है, वहां अनसर नहीं नूर है, हकीकत है। हाँ, जो मलकूतियों के शऊर पे कब्जा करके उन्हें खुदा सोचने पे मजबूर कर दे, उसे हुसैन कहते हैं। के पापोशे अली चाट गज़नफर हो जाए, वरना रह जाएगी बस मजमा परानी।